ریڈیو پاکستان ڈراموں کا سلسلہ تو زندہ تو ہم زندہ۔ آج آپ اس سلسلے میں ریڈیو پاکستان کراچی کا تیار کردہ ڈرامہ سنیں گے خیال رکھنا۔ تحریر ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی، پروڈیوسر محمد سہیل ملک، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔ خیال رکھنا۔ مسجد میں وضو کے لیے پانی کی کمی ہے، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں۔ شکریہ۔ بٹ صاحب، او بٹ صاحب، او بٹ صاحب۔ بٹ جی سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ کا کوئی باہر آواز دے رہا ہے۔ دردانہ میں سن لیا ہے۔ اور یہ اپنے نور محمد ہے۔ یہ نور محمد کون ہے؟ ان کا نام پہلے نہیں سنا میں نے۔ پہلے نہیں سنا؟ اور یہ نور محمد ہیں، ہمارے دوست سکھر سے آئے ہیں اور کوئی سرکاری ملازم تھے، نوکری ختم ہونے کے بعد اپنے بیٹے کے پاس آ گئے ادھر۔ سکھر تو سنا ہے اچھی جگہ ہے، وہ کیوں چھوڑا؟ اب دیکھیں نا بٹ صاحب، یہاں کتنی مشکل ہے، مسجد میں وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ وہ مشکل تو ہر جگہ ہے پانی کی، اور شکر ہے کہ ہم نے بورنگ کرا رکھی ہے۔ اچھا میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، شاید نور محمد مجھے اسی لیے بلا رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ او بٹ صاحب کدھر ہو آپ؟ جلدی آؤ، باہر نماز کو دیر ہو رہی ہے سائیں۔ بس آ گیا نور بھائی، آ گیا، یہ لو، آ جاؤ آ جاؤ۔ او سائیں آپ نے مسجد سے اعلان تو سن لیا ہوگا، بابا وہاں وضو کے لیے پانی ختم ہو گیا ہے۔ اے نور بھائی بس تھوڑے دن کی بات ہے، بس تھوڑے دن کی، وہاں محلے والوں کے فنڈ سے بورنگ پہ کام ہو رہا ہے، بس دعا کریں آپ کہ میٹھا پانی نکل آئے۔ آئے ہائے ہائے۔ خیر وضو تو کھارا پانی سے بھی ہو جاتا ہے سائیں، آپ نے وضو تو بنا لیا ہے نا؟ ہاں سائیں میں وضو سے ہوں الحمدللہ۔ واہ سائیں آپ کے یہاں پانی آ رہا ہے، یہ تو اچھا ہے۔ میری طرف تو بڑی مشکل ہے سائیں، اچھا 2-3 دنوں کے بعد پانی آتا ہے۔ بٹ صاحب آپ کے یہاں کیسے پانی آتا ہے بھری؟ یار نور بھائی میں نے اپنے سین میں بورنگ کرائی ہے، پمپ چلتا ہے، پمپ وہ تو ہوتا ہے نا پانی کھینچنے والا، وہ مگر پانی تھوڑا کھارا ہے، لیکن الحمدللہ کام چل رہا ہے۔ خیر ہے۔ اور بٹ صاحب پینے کے لیے آپ پانی کو ابال لیتے ہو کیا؟ او بھائی ادھر تو گیس کا پریشر ہی کم ہے، گیس کمپنی لوڈ شیڈنگ کرتی ہے نا، تو کھانا ہی مشکل سے پکتا ہے، وہ گیس کا سلنڈر یوز کرتے ہیں گھر میں، اتنا مہنگا جی۔ اچھا مشکل تو بہت ہے سائیں، پر خیر اللہ بہتر کرے گا، فکر مند ہے حکومت، کچھ کام تو ہو رہا ہے۔ دیکھو بھائی نور بھائی ہم عوام کو بھی تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا، ہے نا؟ ہاں بٹ صاحب مسجد کو چلیں بھائی، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی آج تو ماشاءاللہ عصر کی نماز میں گلخان اور خدا داد بلوچ بھی شامل ہیں۔ یار افضال بھائی کیا کروں، کبھی کبھی کام میں دیر ہو جاتا ہے۔ ارے ہم بھی ایک ہفتے سے گزار گیا ہوا تھا، آج ہی واپس آئے ہو۔ یار بلوچ بھائی آپ کیسے جاتے ہو، اپنا گاڑی سے یا کوچ سے؟ ارے کان بھائی ہمارے پاس گاڑی کدھر ہے، بس یا کوچ زندہ باد۔ ایک مرتبہ بائی روڈ کوئٹہ گیا تھا میں بھی، راستہ بہت خراب ہے، سنا ابھی بھی مرمت کا کام جاری ہے۔ گلخان بھائی اچھی امید رکھنی چاہیے، سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ارے بھائی جان ہم تو بول دو ان بس اور کوچ والوں کو تو اللہ ہی سمجھے اور ہم کو سابڑ دے۔ ہاں جی بہت تیز چلاتے ہیں جناب، بلکہ ریس لگاتے ہیں آپس میں۔ بھائی ابھی کچھ دنوں پہلے کتنا بڑا حادثہ پیش آیا تھا۔ چلیں بھائی چلیں، سب چلیں، اپنے چوکور پارک میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ حضرات شکر ہے میری درخواست پر یو سی والوں نے یہاں لکڑی کی بینچیں ڈال دی ہیں۔ افضال صاحب ہماری بھابھی کی طبیعت اب کیسی ہے سائیں؟ او آپ کی بھابھی یعنی میری بیگم بتا رہی تھی ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے؟ ہاں خدا کا شکر ہے پہلے سے بہت بہتر ہیں، البتہ وہ اپنے بیدار بخت بھائی ہیں نا، ان کی بیگم کا مسئلہ تھا۔ ہاں صحیح، ہاں خیال آیا صحیح، یہاں چوکور پارک میں بیٹھ کر ہم چاروں صوبوں کے نمائندے کا رول ادا کرتے ہیں صحیح۔ بالکل ذاتی بات چیت کے ساتھ ہماری پاکستان سے محبت نمایاں رہتی ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ یار نور بھائی اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپس میں کسی بحث میں نہیں پڑتے،
ہاں جی دیکھیں جی، ہمارے افتخار بھائی تو اہل زبان ہیں، ان کے ساتھ رہ کے ہماری قومی اردو زبان ہم کو کتنی اچھی آ گئی ہے۔ ساتھیو، بھئی ہماری خاتون خانہ نسرین بیگم نے اس جمعرات کو گھر پر خواتین کے لیے قرآن خوانی کا انتظام کیا ہے۔ بیگم نے مجھ سے کہا کہ آپ سب کو بتا دوں۔ بابا ہماری بیگم سلطانہ نے تو خواتین کو دعوت بھی دے دیا ہے۔ بس جی افضال بھائی دعا کریں، اللہ کرے اس دن نلوں میں پانی آ جائے تو بڑا اچھا ہو جائے۔ انشاءاللہ۔ بابا میرے گھر پر تو بورنگ کا پانی موجود ہے سائیں، مگر یار تھوڑا کھارا ہے۔ چلو نہانے دھونے کے کام تو آتا ہے نا۔ بھئی میں نے کمیٹی والوں کو درخواست دی ہے، وعدہ تو کیا ہے ان لوگوں نے کہ نئی چوڑی لائن ڈال دی جائے گی۔ دیکھو جی کب ہوتا ہے ایسا ہے؟ چلو کچھ ترقیاتی کام تو ہو رہا ہے نا سائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھئی وہ کہتے ہیں نا، تو زندہ تو ہم زندہ۔ ہم کم پانی یا کم بجلی سے تو گزارا کر لیں گے، مگر اپنے پاک وطن کی پاکیزگی پر کوئی نظر ڈالے گا تو ہم اس کی آنکھیں پھوڑ دیں گے سائیں۔ اے پیارے وطن، تو زندہ تو ہم زندہ۔ سائیں ہم پاکستان سے آئے اور پاکستان ہم سے ہے۔ بالکل بالکل۔ اوئے مردہ باندھی، اوئے اللہ کرے رحمت کی بارش ہو جائے۔ تو حضرات فی الوقت رخصت، انشاءاللہ کل پھر نماز عصر اور مغرب کے درمیان اسی پارک میں نشست رہے گی۔ ہاں صحیح، مغرب کا اذان کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ چلیے آئیے مسجد چلتے ہیں۔ تمہارے کپڑے بڑے اچھے ہیں۔ ہاں آپ سب کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ سب کا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ نسرین باجی آپ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک۔ اچھا میں آپ سب بہنوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میرے بلانے پہ آپ سب تشریف لے کر آئی ہیں۔ میں نے اپنی میاں جناب افضال احمد صاحب سے کہا تھا کہ وہ پارک میں اپنے دوستوں کو آج کے پروگرام کے بارے میں بتا دیں۔ جی ہمارے میاں نور محمد بتا رہے تھے کہ میرا میاں گل خان تو بولتا تھا کہ آج ان سب کا کھانا یہی ہے۔ ہاں ہمارا خدا داد بھی آئے گا انشاءاللہ۔ بٹ صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دردانہ یہ افضال صاحب اور ان کی بیگم کتنی اچھی ہیں، پورے محلے کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں، سب کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، اور وطن سے محبت کا جذبہ تو جیسے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ دیندار بھی بہت ہیں۔ ہاں کون صاحب ایمان ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت و احترام کے ساتھ ادا نہ کرے۔ پیاری پیاری بہنوں، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، آپ سب کی آمین بلند آمین کی ضرورت ہے۔ اے پاک پروردگار میرے اللہ، ہم سب تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ آمین۔ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہمارے وطن کو محفوظ رکھنا۔ آمین۔ باجی بہت اچھی دعا مانگتا ہے آپ۔ زلیخا تم میرے ساتھ آؤ، کھانے کے انتظام میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ جی نسرین باجی، ہمارا میاں خدا داد بولتا ہے کہ میں سب سے اچھی منتظم ہوں۔ بالکل صحیح بولتا ہے۔ زلیخا یہ لفظ منتظم تمہارے میاں نے افضال بھائی سے سنا ہوگا۔ میرے میاں نور محمد مجھ سے ہمیشہ کہتے ہیں سائن، کھانے میں میرا انتظار نہ کیا کرو، تم پہلے کھا لیا کرو، مجھے تو آنے میں دیر سویرے ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری پیاری بہن ماجمی بہت خاموش سی بیٹی ہے۔ کیا بات ہے ماجمی، کیا تمہارا گل خان سے کچھ انبن ہے؟ نہیں سلطانہ بہن، جیسا تمہارا میاں نور محمد کہتا ہے نا کہ میرا کھانے پہ انتظار نہیں کیا کرو، مگر میرا گل خان ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میرے بغیر کھانا نہیں کھانا۔ ہمارے بٹ صاحب تو کھانا اپنے یار دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اچھا بہنوں، اگر آپ لوگ کھانا کھا چکے ہیں تو افضال صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ جائیں کھانے پہ۔ چلو ہم لوگ دوسرے کمرے میں بیٹھتے ہیں، ان کو بھی وہ لوگ آ جائیں کھانا کھانے۔ آ جاؤ۔ نور محمد صاحب، خدا داد صاحب، گل خان اور ہمارے پیارے پیارے بٹ صاحب جی شکریہ۔ سب موجود ہیں۔ بھئی یہ ہماری پہلی ایک ساتھ مل کر دعوت شیراز ہے، اور کتنی باہمی محبت کی بات ہے کہ تمام دوست اپنے اپنے آبائی علاقے کی سوغات بھی اپنے ساتھ لائے۔ ہاں صحیح، ہاں ماشاء بابا اللہ، یہ میرے سکر کی مشہور کھجی حاضر ہے صحیح، ہاں، میٹھی ہے، رسدار ہے، طاقت والی ہے صحیح، سبحان اللہ، آدھی پیلی آدھی گلابی ہے۔ ارے ادھر بھی دیکھو جوان، یہ ہمارا بلوچستان کوئٹہ چمن زیارت کا تازہ پھل ہے۔ ارے ادھر دیکھو یہ سیب
अरे कुबानी और आलू का टोकरा भी है। भाई सुभान अल्लाह और सुभान ये अल्लाह। जी और थोड़ी जगह देना। ये जो है ना, ये मेरे मुल्तान के अनवर रोड की पेटी। ये देखो। वाह कितनी खुशबू आ रही है। यार हमारा पिशावर भी किसी से कम नहीं है। ये ड्राई फ्रूट अखरोट कुबानी वहां से आया है। वाह 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 वाह, मजा आ गया साईं। क्या कहने हैं मेरे प्यारे पाकिस्तान के। भाई मेरे वालिदैन जहाँ से हिजरत करके आए हैं वो शहर इलाहाबाद था। देखो भाई, अकबर इलाहाबादी बहुत मशहूर शायर थे। हाँ जी, हाँ जी। और वो आम के बहुत शौकीन थे। उन्होंने आम पर बड़ी अच्छी मिजाहिया शायरी फरमाई है। हैं? तो मैं उनके कुछ अशार सुनाता हूँ। हाँ सही। हाँ आज हमारी महफिल में मस्जिद के जेर साया इस चौकोर पार्क में कुछ इल्म व अदब और शायरी का तस्करा भी हो जाए। बाबा हमारे चारों सूबे में भी बड़े कमाल के शायर पैदा हुए हैं साईं। जी जी जी। अपने इलाके जबान में क्या शायरी फरमाई है। अपनी कौमी जबान उर्दू में तो सबने कलाम कहा है। चलिए मैं अकबर इलाहाबादी क्या मजाहिया कलाम आज आपको सुनाता हूँ। जी जी सही सही बिल्कुल। तो अर्ज है जी कि नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। क्या बात। अच्छा बहुत अच्छा साईं। ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं। हाँ ये तो सही, ये तो सही। पुख्ता अगर हो 20 तो 10 खाम भेजिए। मालूम है आपको बंदे का एड्रेस, क्या बात है। सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। पसंद आया आप लोग? भाई आज से पार्क में बैठकर हमारा मकूला होगा, तू जिंदा तो हम जिंदा। यानी मतलब ये हुआ कि हम सब पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान हमसे है। बिल्कुल सही कहा साईं, बिल्कुल सही। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें मेरी तरफ तवज्जो दें और मेरी बात गौर से सुने साईं। देखिए आज के इस दौर में जबकि हर तरफ नफसा नफसी का आलम है, हम अपने वतन अजीज पाकिस्तान के सूबे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए सब लोग यहाँ मौजूद हैं और इस इलाके में मिलकर एक जान होकर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ठीक है ना? लगता है ये ख्वाबों की बस्ती है। हाँ सही। अल्लाह हमारी यकजहती को कायम रखे और बाबा नजर बद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। हमें साईं एक दूसरे का ख्याल रखना है साईं। बिल्कुल। यार साजिशी लोग भी होते हैं, हमको ख्याल रखना चाहिए कोई दूसरा शख्स हमारा मोहब्बत और यकजहती में मदाखलत ना करे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हमारी घरवालियां भी आपस में घुल मिलकर फुर्सत के औकात में साथ बैठती हैं और आम रिवायती औरतों की तरह लगाई बुझाई नहीं करती। ठीक बात है अफजाल भाई। वैसे छोटे मोटे अपने अपने घर के मसाइल तो होते हैं ना। हाँ हाँ वो तो है। वो यार वो हमारे अपने घर के होते हैं, इल्जाम हम किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते। भाई वाह वाह वाह। अरे लेकिन हम बताऊं, आम बलोच इस बात का बहुत ख्याल रखता है कि आपस में मेल जोल बना रहे, हम सब मिलकर पाकिस्तान और उसका भलाई के लिए काम करें। पास इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या मैं शामिल गुफ्तगू हो सकता हूँ आप लोगों के? हाँ क्यों नहीं जनाब, आपकी तारीफ। आप शायद पहली मर्तबा इस पार्क में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पास मास्क है तो उसे लगा लीजिए। बहुत खूब। जी जी मास्क है ही। मैंने सोचा पहले आप लोगों को अपना चेहरा दिखा दूं। अच्छा 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 अच्छा। मेरा नाम शिराज अहमद है, वैसे लोग मुझे शिराजी शिराजी कहकर बुलाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है साईं। शिराजी साहब आप किस मकान में रहते हो साईं? हम यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं और पहचानते भी हैं। जी बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक कह रहे हैं आप। मैं वो पिछली गली नंबर 10 के कोने वाले घर में शिफ्ट हुआ हूँ अभी। अच्छा 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 अच्छा। अरे वो घर जिसमें जमीन साहब रहते हैं? जी जी रहते हैं। उन्होंने वो घर मुझे फरोख्त कर दिया है।
وہ اب نارتھ کے علاقے میں شفٹ ہو گئے ہیں. وہاں ان کے بیٹے نے نیا مکان تعمیر کرا ہے. اچھا جی وہ شیرازی صاحب آپ کو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے. جی جی جی. تو آپ مسجد میں کبھی دکھائی نہیں تھی. اب آتا ہوں میں. کبھی کبھار دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے. جی جی. ویسے ماشاءاللہ آپ سب لوگ یہاں اکثر بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہوئے مجھے نظر آتے رہتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. دیکھیں شیرازی صاحب, ہم لوگ تقریباً ہر روز عصر اور مغرب کے درمیان اسی پارک میں جمع ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے بھائی. تو پھر آپ سب لوگ مجھے اپنا خیر خواہی سمجھے. اچھا. میں بھی آپ لوگوں سے ملتا رہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی وہ شیرازی صاحب آپ کیا کرتے ہیں, مطلب کام وام آپ کا, اور آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اب تو میں اکیلا ہوں. بیوی کا بہت پہلے انتقال ہو. اوہ جی بڑا افسوس ہوا بھائی. میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے, بس سیلانی بن کر زندگی گزار رہا ہوں. اچھا اچھا. یار یہاں آنے سے پہلے آپ کدھر رہتے تھے؟ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ سوسائٹی میں میرا 600 گز کا 2 منزلہ گھر ہے. 600 گز کا؟ جی جی. آپ کو شک ہے؟ جی جی فرمائیے. میری بیوی نے بڑے شوق سے اور چاؤ سے اسے بنوایا تھا. اچھا. نچلی منزل پر ہم رہتے تھے, اوپر کی منزل ہم نے کرائے پہ دے رکھی تھی. اچھا. میری بیوی کو کسی کی نظر لگ گئی. اوئے ہوئے. کینسر میں اس کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں, اور اسی دوران میرا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا. میری سیدھی ٹانگ میں راڈ ہے, اسی لیے شاید آپ لوگوں نے محسوس بھی کیا ہو, میں لنگڑا کر چلتا ہوں. ہاں شیرازی صاحب افسوس ہے, آپ کی ٹانگ میں بھی راڈ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ میں نے اپنا 2 منزلہ گھر جو ہے وہ کرائے پر دیا ہوا ہے. اچھا. میں اکیلی جان آرام سے میرا گزارا ہو جاتا ہے. ایک بڑی رقم میں نے سرکاری بچت اسکیم میں بھی رکھی ہوئی ہے, اسی کی کمائی سے میں ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتا ہوں. اچھا اچھا اچھا. تو اپنا شیراز صاحب جی, تو آپ اپنا 2 منزلہ گھر چھوڑ کر یہاں اس علاقے میں کیوں رہائش پذیر ہوئے؟ یہ جگہ مطلب کیوں آپ کو پسند آئی؟ میں ایسے ہی پوچھ رہا. جی صحیح پوچھا. جی جی بالکل. میں سمجھ رہا ہوں آپ کے ایسے ہی سوال کا مطلب. وہ گھر میرے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا, میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی. ہاں جی ہاں جی. میری ٹانگ ٹوٹ گئی, اور وہاں کچھ شرارتی بچے لنگڑے انکل کہہ کر مجھے پکارنے لگے تھے. تو اس لیے میں یہاں چلا آیا. جی جی جی. اچھا شیرازی صاحب آپ جمیل صاحب کو کیسے جانتے ہیں؟ اب پرانی جان پہچان تھی. جمیل کا ان کے بیٹے کے ساتھ کچھ اختلاف چل رہا تھا. میں نے سمجھوتا کرایا تھا. اچھا اچھا اچھا. میں جب جمیل کے یہاں آتا تھا تو مجھے یہ علاقہ بہت پسند آتا تھا, اور آپ لوگوں کو بتا دوں میں کہ میں نے زیادہ قیمت دے کر ان کا یہ مکان خریدا ہے. اچھا سائیں, لیکن سائیں جمیل صاحب اپنا گھر فروخت کر کے خوش نہیں تھے. سائیں کہہ رہے تھے کہ مجھے مجبور کیا گیا ہے اس گھر کو بیچنے میں. اچھا, ہم اپنے پرانے پڑوسی سے محروم ہو گئے. خیر چلیں, اب آپ آ گئے ہیں شیرازی صاحب. اگلی مرتبہ جب آپ آئیں تو SOPs کا خیال رکھتے ہوئے ماسک ضرور لگا کر آئیں. ماسک پہننا تو ضروری ہے, مگر لگانے کا مطلب اصلی چہرہ چھپانا ہے. جی ہاں شیرازی صاحب, لوگوں کے اصلی اور نقلی 2 چہرے ہوتے ہیں سائیں. کچھ لوگ باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ ہوتا ہے. بھائی نور محمد, حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے. او بھائی افضال بھائی, بس اللہ سب کو انسانی شر سے بچائے. آمین. وہ یار بٹ بھائی, تم نے انسانی شر خوب کہا. شیطانی شر کو تو ہم بہکاوا کہہ سکتے ہیں, مگر انسانی شر اس کی اپنی ہوتی ہے. صحیح صحیح. بالکل بالکل. ویسے آپ لوگوں کی گفتگو سن کر, خیالات جان کر, یہاں اس پارک کا پرسکون ماحول دیکھ کر مجھے لگتا ہے میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے. کون سا فیصلہ؟ یہی آپ لوگوں کے درمیان آنے کا. اچھا 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 اچھا. امید ہے آپ لوگ مجھے اپنا ہمدرد اور خیر خواہی سمجھیں گے. جی جی. ویسے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں, میرا بہت اثر رسوخ ہے.
खुदा न खास्ता अगर आप में से किसी को भी कोई भी मसला हो तो मैं मदद के लिए तैयार हूँ। साईं शिराजी साहब, आपकी नेक ख्वाहिशात का बहुत शुक्रिया। आप हमारा ख्याल रखेंगे तो हम आपका भी रखेंगे साईं। जी हाँ भाई, ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल ठीक कहा। तो दोस्तों, कल शाम की चाय नमाज असर के बाद मेरे घर पे, और उम्मीद है कि आप सब लोग जरूर तशरीफ लाएंगे। जी जी तो मिलते हैं फिर। ओ जी, ठीक है। मेरा ख्याल तो ये था कि मैं आप लोगों के साथ असर की नमाज में शामिल होकर आपके साथ इकट्ठे अपने इस गरीब खाने में आता, मगर एक इंतहाई जरूरी काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। अच्छा। देखिए शिराजी साहब, हम लोग तो वादे के पक्के हैं, आपके दौलत कदे पर मौजूद है। सच्चा पाकिस्तानी वादे का पक्का होता है, ये तो आपको पता ही है। माय डियर बट साहब, हम सब एक हैं, सादा सोच वाले। ये गरीब खाने और दौलत कदा जैसे अल्फाजों का तकल्लुफ अच्छा नहीं लगता। हमारा असली दौलत कदा तो हमारा वतन पाकिस्तान है। साईं, सिंध की धरती पर हम सब साईं हैं, मगर असली पाकिस्तानी है साईं। पंजाब के लिए तो हम सब बादशाह हैं। क्या बात है, क्या बात है। हमारे बुजुर्ग उधर आप जनाब के चक्कर में पड़े रहते थे। ओ यार, हम गुल शेर है। उधर हमारा मुल्क में माशाल्लाह सब शेर होते हैं। अच्छा, बाहर से गुल, अंदर से शेर। अरे जवान, आम उधर कोयटा में चट्टान का मानित साख्त होता है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि यहाँ हम सब अपनी पैदाइशी खूबियों के साथ यकजान, एक दूसरे के साथ खैर ख्वाह, मददगार, दोस्ती और मोहब्बत के बंधन में जकड़े हुए। अब खैर बातें तो होती रहेंगी, आइए पहले चाय पीते हैं। शिराजी साहब, ये आपने अकेले रहकर इतना एहतमाम कर कैसे लिया? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। यही तो मेरी खुफिया कुव्वत है। जी, खुफिया कुव्वत? जिसकी वजह से मैं हर काम निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, वो अपना शिराजी साहब, वो आपकी सियासत क्या कहती है? मेरा मतलब पूछने का कि मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं? उधर मकबूजा कश्मीर में तो बड़ा जुल्म सितम हो रहा है। ओ यार भट्ट साहब, आप सियासत के चक्कर में किधर पड़ गए? वो जी, अरे हम बताता हूँ, अरे उधर पार्क में बैठकर हम सब सियासत का बात नहीं करता है। अरे बस हंसी मजाक, एक दूसरे का खैर खैरियत की बातें, घरेलू बातें और पाकिस्तान से मोहब्बत का बात। ये तो है भाई, ये शिराजी साहब के घर में बैठकर सियासत की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। सियासी चालें नहीं, सियासत बराए पाकिस्तान की तरक्की होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन हालात की ऊंच नीच तो देखनी पड़ती है। कभी कभी कहीं सियासी चाल भी चलनी पड़ती है अफजाल साहब। टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है। जी, अपनी चालों से मैं हर अटका हुआ काम बआसानी निकाल लेता हूँ। जी। अच्छा शिराजी साहब, आपकी इस पुरतकल्लुफ़ चाय पानी का शुक्रिया। मैं चलता हूँ। हाँ, मुझे घर में कुछ काम है। ठीक है, फिर मिलेंगे। अरे अफजाल साहब बैठिए। अरे किधर जा रहा? खैर साहिबान, बल्कि मैं तो कहूँगा दोस्तों। हाँ जी। अफजाल साहब तो चले गए, मगर आपका शुक्रिया कि आप लोग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगता है कि अफजाल साहब ने कोई बहाना बनाया है। नहीं ऐसे। लगता है उन्हें मेरी बातें पसंद नहीं आई। आप में से किसी भी साहब को अगर कोई भी मुश्किल हो या मसला हो तो मुझसे जब जी चाहें आप लोग अलग से मिल सकते हैं। मैं हर मुमकिन मदद करने को तैयार हूँ। जी शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया जी। वैसे आप हमारे अफजाल भाई को
بالکل ایسا نہیں سمجھے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں نا. میں کہنا چاہ رہا ہوں بڑا اچھا آدمی, بڑا بے لوس پاکستانی ہے افضال بھائی. اور یار اب مجھ کو معلوم ہے ان کا گھر میں کچھ مرمت کا کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب, اب خدا حافظ. آپ لوگ اپنا اپنا خیال رکھیں. ہاں بالکل. اچھا جی, ٹھیک ہے جوان. السلام علیکم. السلام. نسرین, بھائی نسرین کہاں ہو تم؟ میں واپس آ گیا ہوں. ارے آپ تو بڑی جلدی آ گئے. میں تو سمجھی تھی کہ آپ کو دیر ہو جائے گی وہاں. کیا نام ہے ان نئے صاحب کا جہاں آپ چائے پر گئے تھے؟ کیا نور بھائی, بٹ صاحب اور گلشیر بھائی بھی آئے تھے؟ ہاں بھائی, ہم سبھی تھے, خدا داد بھی تھے, مگر کیا؟ بھائی سچی بات یہ ہے کہ میں نے ایک دنیا دیکھی ہے. میں اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتا ہوں. مجھے یہ بندہ شیرازی پسند نہیں آیا. یہ چال باز لگتا ہے مجھے. بھائی میں تو بہانہ بنا کر واپس آ گیا. اور بہانہ کیسا؟ وہ مستری صاحب کو دہاڑی بھی تو دینی تھی. ہاں بالکل. کیا ہوا, پلستر کام پورا ہو گیا؟ جی ہاں بالکل. یہ دیکھیے, یہ چبوترا پلستر کر کے گئے ہیں. دہاڑی مانگ رہے تھے. میں نے کہا کہ افضال صاحب کہیں کام سے گئے ہیں, کل لے لیجیے گا. خیر چلے گا, شکر ہے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کل کام ختم ہو جائے گا تو وہی اکٹھے پیسے دے دوں گا. کوئی بات نہیں, یہ تو خیر ہو ہی جائے گا. آپ یہ بتائیں کہ وہاں کیا بات ہوئی, چائے کا انتظام کیسا تھا؟ اور میں بھی آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. اچھا, کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات؟ ہاں, یہ نئے صاحب, کیا نام ہے ان کا؟ شیرازی. ہاں جی بالکل, شیرازی. یہ مجھے شیرازی کم اور شکاری زیادہ لگتے ہیں. اچھا. ہاں, کل سارا دن جب آپ سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے تو یہ صاحب لنگڑاتے ہوئے, چھڑی کی کھٹ کھٹ کرتے ہوئے گلیوں میں چکر کاٹ رہے تھے. ادھر ادھر آنکھیں مٹکاتے ہوئے. تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلنا تھا, میں بالکنی میں کپڑے سکھنے کے لیے لٹکا رہی تھی تو یہ وہاں سے گزر رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں وہاں سے ہٹوں ان کی نظر مجھ پہ پڑی. بجائے اس کے کہ وہ نظریں نیچے کر لیں, انہوں نے مجھے گھورا اور مسکرائے بھی. لا حول ولا قوت. مجھے تو ان پر بہت غصہ آیا. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا اندازہ اس شخص سے متعلق بالکل صحیح تھا. ٹھیک ہے, میں اپنے دیرینہ ساتھیوں سے بات کروں گا. میں نے تو کل دوپہر میں ساری بہنوں کو اپنے گھر بلایا ہے کیونکہ یہ بندہ کل سارا دن چکر لگاتا رہا ہے. دیکھوں باقی بہنوں نے بھی کچھ محسوس کیا یا شاید یہ میرا ہی وہم تھا. ہاں, یہ تو تم نے ٹھیک کیا. محلے میں عزت اور آبرو کے ساتھ تم سب مل کر رہتی ہو اور یہ قائم رہنا چاہیے. بالکل. میری پیاری پیاری بہنوں. جی باجی. کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے مجھے کہ آپ سب لوگ اس وقت پھر میری خواہش پر میرے گھر جمع ہیں. بہن سلطانہ, مہاجبین, دردانہ اور ماشاءاللہ زلیخا بھی موجود ہے. ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. ادی, آپ بھلا یاد کریں اور ہم نہ آئیں. نورا نے کہا سب کمر چھوڑ کر ادی نسرین کے یہاں ضرور جانا. بہت شکریہ. بٹ کو آج سیالکوٹ سے آنے والے ایک مہمان کو لینے اسٹیشن جانا ہے. وہ گئے اور میں آئی. اچھا کیا تم نے. گلخان بولتا ہے ہماری نسرین باجی ہم کو اردو بولنا سکھا دیا ہے. خدا داد کو آج خوشدار کسی کام سے جانا ہے. ابھی وہ چلے گئے اور میں نسرین باجی سے ملنے آ گیا. بہت شکریہ یار تمہارا مہاجبین, تم بہت اچھی ہو. اللہ تعالیٰ بس آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. آپ لوگ آئے ہو, بس اللہ پاک ہمارے بھائیوں کو بھی یعنی کہ آپ سب کے شوہروں کو بھی اپنی امان میں رکھے. آمین. زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے. آمین. نسرین بھابھی, آپ بتائیں ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ آپ نے آج سب کو جمع کیا, ضرور کوئی خاص بات ہوگی. بس خاص بات ہی ہے بھائی. بات یہ ہے کہ ہم خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم شک و شبے میں رہتے ہیں, پھر بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں. اور یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے گھر والے ہم پر پورا یقین اور اعتماد رکھتے ہیں. یہ تو ہے. کبھی کسی شک و شبے میں نہیں رہتے. بالکل. کیا ہوا باجی, آپ کے دل میں کسی شک و شبہ کی بات کیوں پیدا ہوئی ہے؟ معلوم نہیں کہ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ وہاں پچھلی گلی میں جہاں جمیل صاحب رہتے تھے نا, جی وہاں ایک نئے صاحب آ گئے ہیں. اور افضال بتا رہے تھے کہ ان کا نام شیرازی ہے. مجھے تو وہ بہت مشکوک لگتا ہے. کیوں ابھی بتاتی ہوں, لیکن پہلے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ اس شخص کے بارے میں جانتی ہیں؟ ہاں,
नूर बता तो रहे थे कि ये अकेले रहते हैं, बीवी का इंतकाल हो चुका है। भट्ट बोल रहे थे कि ये शेराजी ने बोला है कि उसकी बीवी को कैंसर हो गया था। मेरे बलूच ने कहा पैसे वाला बंदा है, सोसाइटी में एक बड़ा मकान किराए पे दिया हुआ है। देखो, हमें किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए। ये अकेला है और ना जाने क्यों मेरा दिल कहता है ये शख्स ठीक नहीं है। गलियों में दिन को जब सब मर्द बाहर जाते हैं और काम पर गए हुए होते हैं, ये गलियों में चक्कर लगाता रहता है। सही बात है। मैंने तो अफजाल को शिकायत लगा दी है। गुल खान तो गुस्से वाला आदमी है, उसको समझाना पड़ेगा कि पहले इस शख्स शिराजी को नरमी से बात करे, खामखा झगड़ा नहीं करे। चले, ये अच्छा हुआ कि हम सब एक हैं। अब ये हमारे मर्दों का काम है कि वो शिराजी को परखे। और मैं अफजाल से कहूंगी कि वो पार्क से हटकर भी कहीं इकट्ठे हो और आपस में बातें करें, वरना वहाँ पार्क में तो शिराजी आकर अपनी चिकनी चपड़ी बातों से काम ले लेगा। बिल्कुल सही कह रही हो। नमाज असर ख़त्म हो गई माशाल्लाह। हम सब यहाँ मौजूद हैं। अलबत्ता वो नए हम महल्ला शराजी मामूल की तरह मस्जिद नहीं आए। हाँ सही। और हाँ बाबा, अब जब हम पार्क में गपशप लगा रहे होंगे ना सही, तो वो बंदा अचानक मौजूद होगा छलावे की तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। यार मैं सोच रहा हूँ हम लोग सब अपने तौर पे जमा होकर अपनी बातें करते हैं, ठीक है। ये बंदा कभी सियासत तो कभी सूबाई इख्तिलाफ की बातें करता है, और हमारी आपस की हम आहंगी में रखना डालता है भैया। अरे बिल्कुल ठीक बोलता है भट्ट। अरे हम तुमको बताऊं, हमारे को गली में अलग से मिल गया, कहने लगा अरे यार खुदादाद, कभी किसी ने तुम्हारा सूबा का ख्याल नहीं किया। हालांकि बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। लो देखो ये देखो। हाँ सही, एक दफा मुझको बोला कि बाबा हैदराबाद को सिंध का कैपिटल होना चाहिए। अच्छा। देखो दोस्तों, हम सब अपने आबाई ताल्लुक को कायम रखते हुए यहाँ सब यकजान पाकिस्तानी भाईचारे और यकजहती के साथ रहते हैं। सही है, बिल्कुल। हमसे ज्यादा हमारी खवातीन का आपस में मेल मिलाप और एक दूसरे का ख्याल रखना अच्छा लगता है। सही 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 कह रहे हो साईं। साईं चलो हम सब पार्क चलते हैं, और अगर शिराजी आए ना तो फिर हम उसको भी आजमाते हैं। ठीक है। हाँ ये ठीक है। नूर भाई, हो सकता है वो वाकई दिल का अच्छा हो, सही बंदा हो, खैर ख्वाह हो। क्या ख्याल है? सही है साईं, तो बात करने में हर्ज क्या है बाबा? अरे तो ठीक है ना जवान। अरे फिर चलकर चाय पीता है अपने चकोर पार्क में। अरे चलो सही आओ चलो। खुदादाद तुम्हारे जवाब नहीं है भाई। खुदादाद, ये तुम्हारा चकोर पार्क है ना, वाह 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 वाह, चारों सूबों की नुमाइंदगी कर रहा है ये। अरे थैंक यू। हाँ, एक चार कोने और चार कोने के दरमियान एक बाग, पाक पार्क। हम सब मिलकर यकजहती के साथ इस चमन को गुलो गुलजार रखना चाहते हैं, इसका ख्याल रखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हमारा नाम गुल है, पहले गुल बाद में खान। सही। खान जान दे देगा मगर गुल को मुरझाने नहीं देगा। वाह वाह। खान का कौल पक्का हो। अरे ये दोस्तों भाइयों, बुजुर्गों की हिजरत के बाद हमारा जीना मरना इस पाक धरती के लिए है जिसका नाम पाकिस्तान है। ओ जी अफजाल साहब, अगर उधर लाहौर पंजाब में यादगार मीनार पाकिस्तान है तो यहाँ अपने कायद का मज़ार है। अरे हम भी बताएगा। हाँ बताओ। अरे उधर बलूचिस्तान का जियारत में हमारा कायद का आखिरी अय्याम भी तो बसर हुआ था। हाँ, सही है सही है। यार चलो चलो उधर चलो, पार्क में चलता है मेरी पाकिस्तान। अरे ठीक है। आइए आइए। खुशामदीद खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। आप तमाम दोस्तों को भी मेरी जानिब से सलाम। मैं तो काफी देर से बैठा आप लोगों का इंतजार कर रहा था। शराजी साहब, आप मस्जिद में नजर नहीं आए। वो दरअसल मैं सुबह से सोसाइटी चला गया था। अच्छा। वहाँ कुछ पुराने ताल्लुकात हैं, दूसरे मकान का किराया भी मुझे वसूल करना होता है। जी जी। तो जी वो ना शिराजी साहब। हाँ जी। आप जो उधर गए थे जिस काम से, तो वो किराया वगैरह मिल गया या नहीं? क्योंकि किराएदार अक्सर ठाल मटोल से काम लेते हैं, मतलब ये था। लेकिन आप अभी मुझे ज्यादा जानते नहीं हैं। जी जी जी।
मजाल है जो कोई शिराजी से चूं चिरा भी करे। सही क्या बात करते हो साईं? जी, मैं हलक से उगलवा लेता हूँ। तो गोया आप जोरो जबर वाले आदमी हैं। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं यारों का यार हूँ, लेकिन दुश्मनों का दुश्मन। देखिए जी शिराज साहब, हम लोग यहाँ सिर्फ यारों के यार हैं, बस। हमें कोई फूट नहीं जा सकता इंशाल्लाह। ये अपने जहन में आप रखिएगा। बिल्कुल सही है साईं। ठीक है ना, हमें कोई फूट नहीं जा सकता। एक जान एक जान पाकिस्तान, हमारा ये है हिसाब। बिल्कुल। मैं आप लोगों के इलाके में इसीलिए आया हूँ कि यहाँ की दोस्ती भाईचारगी की फिजा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक अनहोनी माहौल जो फी जमाना तसव्वुर नहीं किया जा सकता, खालिस पाकिस्तानी माहौल। आई लाइक इट, आई रियली लाइक। जी। लेकिन साईं, हम सब यहाँ यकजा होते हैं बाहिमी किसी मसले पर मशवरा लेने और देने के लिए साईं। जी। मामलात हल नहीं होंगे अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे साईं। बिल्कुल जी। लेकिन आप लोगों का आपस में कैसे यकीन हो जाता है कि मशवरा नेक नियति से दिया जा रहा है? शराजी साहब, ये सब एक दूसरे पर भरोसे की बात है। जी शिराजी साहब, बात ये है कि हकीकत तो है ये कि कोई अकले कुल नहीं होता है। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। आम मशवरा एक दूसरे से बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी। हाँ सही, हमारा मजहब भी यही सबक देता है कि किसी जरूरी मामले में, किसी मुश्किल मसले में उसके हल के लिए आपस में मिलकर बैठो और मशवरा लिया करो साईं एक दूसरे से। मशवरा ठीक होगा, मगर क्या सिर्फ बातचीत या मशवरों से काम निकल जाता है? हुजूरे वाला जमाना कहाँ से कहाँ निकल गया। अब हर काम के लिए मशवरा नहीं, पैसा चाहिए। जी, पैसा। जबानी कलामी कुछ नहीं होता अफजाल साहब। अब देखिए, मैं शिराजी हर काम पैसे से निकाल लेता हूँ। तो गोया जायज नाजायज हर काम। वाह भाई वाह, कमाल है आपका। रिश्वत सतानी से काम लेते हैं आप। अब खैर, आप इसे कोई भी नाम दे दीजिए, लेने और देने वाले दोनों का काम हो जाता है। लेकिन साईं, गलत काम फिर गलत काम होता है साईं। अब हम लोग यहाँ कभी ऐसा नहीं सोचते। एक सच्चे पाकिस्तानी को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए साईं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शराजी साहब, इंसान को सोशल एनिमल कहा जाता है। बिल्कुल। और मैं इसका उर्दू तर्जुमा हैवान नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। एक शख्स अपनी पैदाइश से मौत तक जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार से गुजरता है, मगर कामयाब वही होता है जो हक हलाल की कमाई पर बाहमी मेल जोल रखता हो। बिल्कुल सही। जनाब अफजाल साहब, आपकी ये फलसफियाना बातें मेरी अमली जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी। कुछ रोज मेरे साथ रहकर मेरे मशवरे पर अमल करके आपको यकीन हो जाएगा कि जिंदगी का मजा क्या है। अच्छा। हाँ, और किसी ने क्या सच कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, बाइश कोश के आलम दोबारा नीज। लगता है मेरी बात किसी को समझ नहीं आई। अच्छा खैर कोई मसला नहीं, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। मुझे एक काम याद आ गया, फिर मिलेंगे। ठीक है साईं। मेरे हम ख्याल दोस्तों, क्या ख्याल है आप लोगों का इस शख्स के मुतालिक जो अचानक हमारी मजलिस में आ गया है? मैं अपने तमाम साथियों से फर्दन पूछता हूँ कि अपनी बेलाग राय से अपने ख्यालात का इजहार करें। हाँ साईं, ये हजरत शिराजी साहब जो है ना, ये हम सब से फर्दन अलहदा में मुलाकात कर चुके हैं साईं। अच्छा, ये बात मैं जानता हूँ। बिल्कुल सही बात है नूर भाई आपकी। वो बात सुनो मेरी, ये मेरे घर कल देर से आया रात को। अच्छा। हाँ, मैं देख के हैरान भाई। वो मैं पूछा, भाई खैरियत शिराजी साहब, कैसे आना हुआ भाई? कहने लगा, आपके घर के सामने से गुजर रहा था, सोचा अगर आप जाग रहे तो गपशप हो जाए। बताओ। गपशप हो जाए साईं, तो फिर क्या गपशप हुई साईं? और ये मेरी तारीफ करता रहा, मुसलसल किसी न किसी बहाने
میری تعریف چکنی چپڑی باتیں اور آپ سب کی برائی. جی جی مجھے معلوم ہے یہ شخص سب سے الگ مل کر اس کی تعریف، دوسروں کی برائی، اپنی خیر خواہی کا چرچا کرتا رہتا ہے. ہاں جی بالکل بالکل. وہ یار سب سے غلط بات یہ ہے کہ دن کے وقت جب ہم لوگ اپنے کاموں پر ہوتے ہیں نا جی جی تو یہ ہماری گلیوں میں مٹر گشت کرتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے دوستو جی کہ جب سے یہ شخص شیرازی ہمارے محلے میں وارد ہوا ہے، ہماری پرسکون زندگی میں ہلچل سی مچ گئی ہے. تو افضال بھائی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جائے؟ بابا کرنا کیا ہے؟ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور کیا ہے؟ وہ یار اب اگر کیسے؟ دیکھیے آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جی بالکل. میں نے بہت پہلے شیرازی کو بھانپ لیا تھا. اچھا. میں نے اپنے ذرائع سے اس کے متعلق خفیہ معلومات حاصل کی ہیں. جی یہ دراصل ہمارے دشمنوں کا ایجنٹ ہے. افضال بھائی یقین کرو مجھے تو اس کے دین ایمان پہ بھی شک ہے. سائیں جب ہم اپنے وطن کی بات کرتے ہیں، عزت اور توقیر کی بات کرتے ہیں نا تو یہ ہمارا کبھی ساتھ نہیں دیتا ہے. دوستو جی یہ بات میں نے کنفرم کر لی ہے کہ یہ دراصل ایجنٹ ہے اور ہم میں پھوٹ ڈالنے کی درپے ہے. بس سائیں صحیح، پھر تو ٹھیک ہے سائیں. پھر یہ طے ہے کہ آئندہ ہم اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے سائیں. ارے ٹھیک ہے. ہماری طرف سے سائیں جہنم میں جائیے. بالکل صحیح کہا. بس تو نور بھائی ہم سب تو بس پہلے کی طرح یکجان ہو کر محبت اخوت میں ڈوب کر اپنی پرسکون بے روز زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ. مگر دوستو جی جب تک یہ شخص شیرازی ہمارے محلے میں ہے تو ہمارا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کرے گا. ہمیں اس سے نجات حاصل کرنی ہے. لیکن سائیں جب نیت اچھی ہو تو اللہ مدد کرتا ہے. ایک دن یہ میرے پاس گھر پر آیا تھا سائیں. اچھا. ہاں سائیں کہنے لگا کہ نیٹ ورک خراب ہے، کام نہیں کر رہا ہے، ایک ٹیلی فون کال کرنی ہے. چالاکی کر رہا تھا سائیں کہ کبھی اس کی بات پکڑی جائے تو وہ میرے فون سے کی ہوئی ہو. یہ معلوم نہیں کیا وطن عزیز کے خلاف معلومات فراہم کر رہا تھا کسی کو سائیں. اچھا سائیں میں تو شک میں مبتلا ہو گیا سائیں. میں نے ساری ٹیلی فون کال ریکارڈ پر لگا دی. محمد صاحب یہ آپ نے بہت اچھا کیا. ہمیں اس ملک دشمن ریکارڈنگ کو حکام کے حوالے کر کے اس کو یعنی شیرازی کو حوالات کی ہوا کھلا سکتے ہیں. ارے ٹھیک ہے. تو افضال بھائی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم کو تو جلد سے جلد اپنا فرض پورا کر کے یہ حب الوطنی کا کام سر انجام دینا چاہیے. جی ضرور. خوش آمدید میرے دوستو. جی میرے ہم محلہ، میرے ہم وطن، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں. ارے واہ. ابھی نماز عصر کے بعد میں نے اپنے پاک پروردگار کا تہہ دل سے شکر ادا کیا ہے جی کہ شیرازی کے گھناؤنے چنگل سے ہم آزاد ہوئے ہیں. جی ایک اور ملک دشمن کو ٹھکانے لگایا ہے. ہاں جی بالکل. ہم یہاں الگ الگ علاقے سے آ کے آباد ہوئے اور ہماری یکجہتی کا مقصد تو بس پاکستان ہے. ہاں سائیں ہمارے وطن عزیز پر دشمن کی نظریں گڑی ہوئی ہیں بابا، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے سائیں. صحیح کہا. ارے جوان ہمارا پختہ ایمان اپنے دین پر، اپنے وطن پر اور اپنا قائد کے قول پر، یعنی یقین، تنظیم اور وہ کیا ہے وہ اتحاد. ارے اسی نے ہم کو ایک مضبوط قوم بنا کے رکھا ہے. بالکل ماشاءاللہ. بھائی مقام شکر ہے کہ ہماری نئی پود بھی وطن کی محبت سے سرشار ہے. یہ ہماری اچھی تربیت کا اثر ہے. میرے پاس حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کی پہلی عید کے موقع پر دی گئی تقریر کا متن لکھا ہوا موجود ہے. ان کی وہ تقریر ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوگی. اسی لیے آج میں نے اس پارک میں تمام پرانے ساتھیوں کے ساتھ نئی نسل کے نوجوانوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے قائد کی تقریر کا متن سناتا ہوں. جی سائیں پارک میں موجود تمام لوگ خاموشی سے تقریر سنیں سائیں. جی تو میں تقریر پڑھتا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ درمیان میں کوئی نہ بولے. یہ حضرت قائد اعظم کی انگریزی تقریر کا اردو ترجمہ ہے. یہ آزاد اور خود مختار پاکستان کی پہلی عید ہے.
پوری اسلامی دنیا میں خوشی کا یہ دن رمضان المبارک کے بعد منایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے اور ہمارے لیے مسرت کا باعث ہے۔ میں اس اہم اور خصوصی موقع پر عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ مسلمان جو دنیا میں کہیں بھی ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ ایک نیا دور ترقی کا، اسلامی نشست ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں صدق دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے شاندار ماضی کو یاد رکھتے ہوئے پاکستان کو واقعی ایک عظیم قوم اقوام عالم میں بنائیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہم نے پاکستان بنا لیا ہے، مگر یہ ابھی انتہا کی ابتدا ہے۔ جتنی بڑی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اتنے ہی پرعزم ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی، قربانیاں دینی ہوں گی۔ اب وقت بھرپور کام کرنے کا آ گیا ہے۔ کام کام اور صرف کام۔ میرے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مسلم ذہین لوگ اپنی پوری طاقت راستے کی رکاوٹ دور کرنے کی کوشش میں لگائیں گے۔ اس موقع پر ہمیں ان بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے اپنا سب کچھ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیا تاکہ ہم امن و امان میں رہ سکیں۔ ہم سچے دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ثواب دارین عطا فرمائے۔ ہم ان لوگوں کو بھی کبھی نہیں بھول سکتے جو اب ہم میں نہیں ہیں۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مسلمان اقلیت کے صوبے کے لوگوں نے پاکستان بنانے میں بہت قربانیاں دی ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ تھے ہمارے قائد کے الفاظ۔ شکر الحمدللہ کہ کتنی ناگفتہ بے حالات سے گزر کر آج ہم قائد کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے ایک پرامن، ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ، مہذب قوم ہے۔ آج کے پاکستان نے دنیا میں ایک اہم حیثیت حاصل کر لی ہے۔ سبحان اللہ سائیں، بہت خوب سائیں، سائیں ماشاءاللہ۔ افضال صاحب، آپ نے قائد کی ولولہ انگیز تقریر کو کس جوشیلے انداز سے پڑھا ہے سائیں؟ ہاں جی بالکل۔ قائد کی روح تو خوش ہو گئی ہوگی بابا۔ بہت اچھا۔ میرے دوستو، ساتھیو، تقاضا اس تقریر کا یہ ہے کہ ہم اپنے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں تو ان کے ایک ایک لفظ کو ہم سچائی کا منبع کہہ سکتے ہیں۔ اب ہمیں ان کے جس سنہری اصول پر عمل کرنا ہے وہ ہے کام، کام اور صرف کام۔ تو آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم اپنے قائد کے فرمان پر عمل کریں گے، یعنی کام، کام اور صرف کام۔ ہم اپنے وطن پاکستان کے لیے کہہ سکتے ہیں تو زندہ تو ہم زندہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر ایک زبان ہو کر پرجوش طریقے سے ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ خیال رکھنا ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی کا لکھا ہوا ڈرامہ آپ نے سنا۔ جن اداکاروں نے اس میں حصہ لیا ان کے نام یہ ہیں: سیدہ کوثر، محمد ایوب، اسیان بی بی، سلیم احمد، آمینہ شیخ، افروز رضوی، اظفر اوصاف، فرخندہ خان، جمیل احمد اور آصف الیاس۔ ریکارڈنگ انجینئر محمد نواز، تدوین